بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی اور میں ہوں طارق عثمانی۔ آج کے ولاگ میں کچھ حقائق، کچھ انکشافات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو، اس ولاگ کو مکمل سنیں۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو میں کوئی فلاحی میسج اس ملک کے لوگوں کے لیے کوئی میسج ہے تو اسے دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں۔ آج جس معاشی بحران سے پاکستان گزر رہا ہے، جو معاشی بحران ہے، غذائی بحران ہے، اس کے بارے میں آج سے 30 سال پہلے سے اکیلی آواز لگا رہا تھا کہ جب تک آپ اپنے ملک کا ایگریکلچر ملک جب تک اپنے ملک کی ایگریکلچر کو مضبوط نہیں کرے گا، اس وقت تک پاکستان اپنے ہاتھ پھیلاتا رہے گا، معاشی بدحالی کا شکار رہے گا۔ میں نے اس اسلام آباد سے بیٹھ کے پورے ملک کے کسانوں کی آواز بلند کی۔ ویکلی سنڈے ٹائمز سے لے کر روزنامہ دیہات تک۔ روزنامہ دیہات پاکستان کا پہلا ایگرو نیوز پیپر جو ڈیلی کی بنیاد پہ شائع ہوتا تھا۔ اس اخبار میں ہم روزانہ کی بنیاد پر کسان کے لیے، کاشتکار کے لیے ایگریکلچر گائیڈ لائن دیتے تھے۔ وفاقی تحقیقاتی ایگریکلچر تحقیقاتی اداروں کی NARC، PARC اور تمام ایگریکلچر یونیورسٹیوں سے ایگریکلچر ریسرچ لے کر یہ اخبار اس کو شائع کرتا تھا اور روزانہ کی بنیاد پر اس کو کھیت اور کھلیان تک لے کے جا رہا تھا۔ لیکن بدقسمتی ہے، یہ المیہ ہے کہ اس ملک میں کسی کو پازیٹیو کام کرنے نہیں دیتا۔ اس کی جو ذاتی طور پہ میں نے قیمت چکائی اس ملک کی فلاح کے لیے، میرے پاس جو پائی پینی تھی، جو میری زندگی کی جمع پونجی تھی، وہ اس اخبار میں نے لگائی۔ لیکن بدقسمتی سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی دور حکومت میں اس اخبار کے اختیارات مکمل طور پہ بند کر دیے گئے اور یہ ایگریکلچر نیوز پیپر ختم کر دیا گیا۔ اس سے پہلے ویکلی سنڈے ٹائمز میں شکریہ ادا کرتا ہوں مرحوم ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب کا، جو FAO کے ڈائریکٹر تھے، اور ڈاکٹر نارمن بورلاگ، آن جہانی ڈاکٹر نارمن بورلاگ کا، جنہوں نے یہ تھیم دی تھی کہ اس ملک کے چھوٹے کاشتکار کو مضبوط کیا جائے، اس کے پاس جدید ایگریکلچر کی ریسرچ لے جائی جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ لیکن بدقسمتی کہ ایسا نہیں ہونے دیا گیا۔ اس ملک کے اندر 97 میں کسان پیکج آیا۔ جنرل پرویز مشرف نے کسان پیکج دیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت میں کسان پیکج آیا۔ پھر میاں نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے اربوں روپے کا کسان پیکج دیا۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی کسان پیکج آیا۔ اربوں روپے کے کسان پیکج دیے گئے، لیکن جو چھوٹا کاشتکار تھا
2 एकड़ का, 3 एकड़ का, 4 एकड़ का, 5 एकड़ का, 6 एकड़ का, 10 एकड़ का, 12 एकड़ का, उसको इन एग्रीकल्चर इस किसान जो पैकेज आए उसमें से एक पैनी नहीं दी गई। वो अरबों खरबों रुपया हमारे मुल्क का जागीरदार खा गया, हमारे मुल्क का सियासतदान खा गया, और वही सियासतदान जो कौमी असम्बली में, सेनेट में और सूबाई असम्बलियों में बैठे हुए थे वो खा गए। किसान पैकेज जो था वो किसान के लिए था। किसान के नाम पे अरबों खरबों रुपया जो आया वो ये बड़े लोग अशराफिया खा गया, हकूमती ज़ोमा खा गए, लेकिन नाम था किसान का। किसान को कोई पाई पैसा नहीं दिया गया। मैं खुद छोटे से देहात का रहने वाला हूँ, मेरा बाप भी काश्तकारी करता था, हमारे अजीज़ व अकारब सारे आज तक काश्तकारी करते हैं, छोटे काश्तकार हैं, उनको इस किसान पैकेज से एक पैनी नहीं दी गई, एक पैनी का फ़ायदा नहीं दिया गया। खाद उनको महंगी मिली, लेकिन खाद की सब्सिडी के नाम पे ये सनतकार खा गए। उसका नुकसान ये हुआ कि छोटा काश्तकार, 4 एकड़ वाला, 3 एकड़ वाला, 5 एकड़ वाला, उसकी ज़राई मदाखल जो है वो महंगी हो गई। डीज़ल महंगा हो गया, खादें महंगी हो गई, बीज उसको नहीं मिला, उसको ज़राई अद्वियात महंगी भी मिली और नाकस मिली, और वो बदहाल होता गया। आस्ता आस्ता छोटे किसान ने काश्तकारी छोड़ दी, और जब उसकी ज़मीनें बंजर होने लगीं तो सोसाइटियों के मालकान, हाउसिंग सोसाइटियों का एक माफिया उन पर हमला आवर हुआ और उन बेचारों की वो ज़मीनें भी छीन ली गईं। आज भी जिन किसानों के पास ज़मीनें बची हैं थोड़ी थोड़ी, उनको ये जो अभी हालिया पैकेज दिया गया है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, इस हुकूमत की तरफ से, छोटे किसान को उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं मिला। इस साल भी जो उन्होंने गंदम बोई है वो ब्लैक में खाद लेके बोई है, ब्लैक मार्केट में उनको खाद भी नहीं मिल रही थी। तो आज जो सूरत हाल है आटे की, लोग सस्ता आटा लेने के लिए हजूम की तरह जपटे हुए हैं, कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। आज भी इस्लामाबाद की मार्केट में 160 रुपये किलो आटा था, मुर्गी 670 रुपये किलो। मैंने 3 माह पहले, मैं तो शुरू से ही ये शोर करता रहा कि इस मुल्क में एक बड़ा ग़िज़ाई बहरान आने वाला है। जब ये सैलाब आया और उसकी सैलाब की तबाहकारियाँ देखी गई तो मैंने 4 माह पहले आप लोगों को आगाह किया था कि इस मुल्क में एक बड़ा ग़िज़ाई बहरान पैदा होने वाला है। लेकिन यहाँ कुछ लोग, कुछ फ़िलासफ़र ये कह रहे थे कि जितनी सैलाब ने तबाही की है वो तो तबाही अपनी जगह, लेकिन उसकी जो ज़रख़ेज़ मट्टी आएगी उसमें आइंदा फसलें अच्छी होंगी। तो उनको, जाहिलों को ये ही नहीं पता कि आज तक वो पानी, सिंध में तो अभी तक पानी नहीं उतरा। कपास और चावल का जिस एरिए में और गंदम उगानी थी वहाँ पे आज भी पानी खड़ा है। तो आज मेरी छोटे किसानों के लिए दरख्वास्त है, छोटा तो मैं उनको नहीं कहूँगा, उनकी इंसल्ट है, जो समाल किसान हैं उनसे दरख्वास्त है कि उनके बच्चे, इस वक्त मुल्क में 63% नौजवान आबादी है। मेरी दरख्वास्त है छोटे किसानों से, काश्तकारों से कि वो अपनी बंजर ज़मीनों को आबाद करें, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में मैं एक बहुत बड़ा ग़िज़ाई बहरान इस मुल्क में देख रहा हूँ। वो अपने बंजर रकबे आबाद करें, उनमें फसलें बोएं, उनमें सब्ज़ियाँ, कम से कम जो किसान है वो अपनी सब्ज़ी उगाए। हर घर का 15 से 20 हज़ार रुपये का सब्ज़ी का ख़र्चा है। बदकिस्मती से हमारे देहातों के रहने वाले किसानों ने भी अपनी सब्ज़ियाँ उगाना बंद कर दी हैं
اور شہر کے گرد و نواح میں گندے گٹروں سے جو سبزیاں پیدا ہوتی ہیں وہ دیہاتوں میں بھی آج کل بیچی جا رہی ہیں۔ تو دیہاتی لوگ جو ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کسان ہیں، ان کے پاس زمینیں ہیں، وہ اپنی سبزیاں اگائیں، اپنی فصلیں اگائیں، اور اپنے قریب کے جو قصبے ہیں، جو ٹاؤن ہیں، ان میں ان کی مارکیٹ کریں۔ ان کو بڑی منڈیوں تک لے جانے کی بجائے اپنے ارد گرد کی پہلے خوراک پوری کریں، اپنے ہمسایوں کی خوراک پوری کریں۔ تو ایک بڑا بحران ہے۔ آج جنیوا میں جو ہماری کانفرنس ہوئی ہے، وہاں ہمارے پرائم منسٹر ایک پوری ٹیم کو لے کے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے $16 ارب سیلاب متاثرین کے لیے دنیا سے مانگا ہے، لیکن وہاں $10 ارب کے وعدے کیے گئے ہیں۔ آپ کو نالج ہوگا کہ 2023 کے مالی سال میں ہم نے تقریباً $30 ارب دنیا کا قرضہ واپس کرنا ہے، اور ہمارا جو خسارہ ہے، بجٹ خسارہ، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو وہ جو $10 ارب کا دنیا نے ہم سے وعدہ کیا ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کے کل اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے گا یا 1 ماہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک نے جو 2 بڑی اماؤنٹس آپ سے وعدہ کی گئی ہیں، وہ اگلے 2 اور 3 سال کے جو ان کے ڈیولپمنٹ پروگرام ہوں گے اس کے لیے ملے گا، اور یہ پیسہ سیلاب زدگان کے لیے ہے، نہ کہ آپ کے قرضے اتارنے کے لیے۔ تو اس وقت معاشی طور پہ یہ ملک بدحال ہے۔ چھوٹے کسان، چھوٹے کاشتکار اپنے جو بچے بے روزگار ہیں ان کو کھیتی باڑی میں لگائیں اور ان سے فصلیں اگائیں، تبھی جا کے ہم پاکستانی اپنی خوراک پوری کر سکیں گے۔ 22 کروڑ کی آفیشیل آبادی ہے، لیکن میرے اندازے کے مطابق اس وقت 23 کروڑ ہم فگر جو ہے کراس کر چکے ہیں۔ تو اپنی خوراک اگانے کے لیے بڑا جو کاشتکار ہے، بڑا زمیندار ہے، جاگیردار ہے، اس کی بھی فصلیں بہت ہیں، لیکن جب تک چھوٹا کاشتکار، چھوٹا کسان جس کے پاس 3 ایکڑ، 4 ایکڑ، 5 ایکڑ جس کی زمین ہے، وہ جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا، یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ آپ کے ایگریکلچر ادارے ہیں، یہ اتنا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو کم از کم اپنے ایگریکلچر اداروں کو باہر نکالیں، محکمہ زراعت کو باہر نکالیں، وہ کسان اور کاشتکار تک جائے، وہ چھوٹے کسان کو وسائل مہیا کریں تاکہ وہ اپنے لیے اور لوگوں کے لیے اس کا خوراک کا بندوبست کر سکیں۔ ورنہ میں آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑا غذائی بحران ہے۔ آپ ڈالر نے پیسے کو، آپ کے روپے کو ڈی ویلیو کر دیا ہے۔ 270 روپے میں بھی ڈالر آج نہیں مارکیٹ میں مل رہا تھا۔ جن لوگوں نے باہر جانا ہے یا ان کو ضرورت ہے LDC کھولنے کے لیے، تو ان کو 270 روپے کا بلیک مارکیٹ میں ڈالر نہیں مل رہا، آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے۔ تو چھوٹے کسانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے بچے پالنے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے خوراک پیدا کرنے کے لیے سبزیاں اگائیں، فصلیں اگائیں، اور حکومت نے اگر اس ملک کے لوگوں کو بھوک سے بچانا ہے تو کم از کم چھوٹے کسان کی حوصلہ افزائی کرے، اسے وسائل مہیا کرے، جو بھی اس وقت ان کے پاس وسائل ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، اپنے چھوٹے کسان کو، کاشتکار کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، تب جا کر ہم اس غذائی اور یہ غذائی جو بحران ہے، یہ کوئی 2-4 دنوں میں، 2-4 مہینوں میں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ گو کہ ہم گندم رشیا سے جو ہمارے پاس گندم کچھ پہنچی ہے، ہماری جو گندم کا بھی ایک بڑا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ آنے والے سالوں میں اس کا غذائی بحران ہے۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں لوگ بوریوں میں نوٹ لے کے جائیں گے، ان کو خوراک نہیں ملے گی، اور اب وقت آ گیا ہے
کہ وہی لوگ زندہ رہیں گے جو اپنی ایگریکلچر کو مضبوط کر لیں گے، وہی بچیں گے، وہی ان کے بچے بھوک سے بچیں گے جو اپنی ایگریکلچر کو صحیح ڈگر پر لے کے جائیں گے۔ ویلاگ دیکھنے کا بہت شکریہ۔